پھر یہ شہداء اور میدان جہاد میں جو قتل کیے جاتے ہیں، یہ قتل کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ جواب: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے، جہاد پیش آتا ہے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی سے مال کی زکات دینی پڑے گی، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی، چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل، بعض روایات میں ثمرہ کو چھوٹے بچے کی موت کو کہا ہے ثمرۃ القلب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجیے ثابت قدموں کو، الذین، ثابت قدم وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یا جلتا ہوا دیا بجھ جائے، چراغ بجھ جائے، یا پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اجر ملے گا۔ اور جو مصیبت اور تکلیف گزری ہوئی ہے اور آپ کو یاد آتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے کہ ہائے ایسے دن بھی تھے، ہائے ایسا بھی ہوا ہے، اس دوران بھی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس حادثے اور صدمے کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر جیے، اللہ کے حکم پر پیدا ہوئے، اللہ کے حکم پر زندگی پا رہے ہیں، اور وہ آخر کار وہی جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر نوازشیں ہیں ان کے رب کی اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آخری شعبہ، 9 شعبوں میں سے آخری شعبہ ہے۔ وہ شعبہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بنو المشلل قبیلے نے اپنے بت یہاں رکھے ہوئے تھے صفا و مروہ کے پاس، جب اسلام آیا اور بت ہٹائے گئے تو بعضوں کو خدشہ تھا، یا اعتراض ہوا کہ یہ تو بت کی جگہ ہے، یہاں کیا دوڑ لگا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاک بی بی، پیغمبر کی ماں اور پیغمبر کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی زوج مطہرہ بی بی ہاجر، لفظ ہاجر بفتح الجیم و بدون التاء، ہاجرہ نہیں ہے، وہ ہاجرہ، ہاجر بفتح الجیم و بدون الہاء فی الاخیر، یہ اسم ام اسماعیل، محیط المحیط صفحہ 1314، مشکات شریف جلد ثانی، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، جہاں بی بی ہاجر کا نام آیا، احدمہا ہاجر، احدمہا آجر، ہاجر ہے یا آجر، انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے بی بی ہاجرہ، یہ مندوخیل کی رہنے والی تھی کہ ہاجرہ ہے، ہاجر لفظ ہے، یہ لغت موزمبیق، بی بی صاحبہ کی زبان جو تھی موزمبیق کی۔ جب نمرود کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار کر دیا گیا تو نمرود کی بیٹی سارا اپنے باپ کو کہتی تھی یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں آسمان سے بڑا سامان نیچے اتر رہا ہے، تخت جا رہا ہے، کپڑے جا رہے ہیں، کھانے جا رہے ہیں، پینے جا رہے ہیں۔ نمرود حیران ہو گیا، میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ شہزادی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بی بی نے کہا ابا جی اچھی طرح یاد رکھو آپ ہی غلطی پر ہے، اور حضرت صاحب پاک صاحب نیک آدمی ہے۔ 6 مہینے بعد جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، صحیح سلامت، خوبصورت، خوب شاندار جنت کے کپڑے پہنے، تو نمرود نے کہا کہ یہ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے میری مدد فرمائی، اور جتنی چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی سارا نے پہلے بتائی، تو نمرود سمجھ گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تو ظاہر ہوا، اب میری خیر نہیں ہے، تو اس نے 100 بکرے ذبح کیے، اگلے دن 100 گائے کاٹی، اگلے دن 100 اونٹ کاٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، تو نمرود نے حکم دے دیا کہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے، جہاں چاہے تقریر کرے، تبلیغ کرے، لیکن پولیس کو کہا لوگوں بنانا، لوگوں بنانا۔ اور دوسری طرف
نمرود نے اپنی بیٹی سارا سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا نکاح ابراہیم کے ساتھ کرتا. اس نے کہا ٹھیک. بی بی سارا شہزادی تھی، نمرود کی بیٹی. مربج الذهب و معادن الجوہر میں مورخ الدنیا مسعودی نے لکھا ہے اور لوگوں نے. راستے میں جب جا رہے تھے اور وہ ظالم اور بدچلن بادشاہ نے بی بی سارا کو ہاتھ لگایا اور اس نے بد دعا دی اور اس کا جسم اکڑ گیا. 2-3 دفعہ ہوا. آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیٹی دے دی. اخدمہا ہاجر. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنیز تھی. شاہ انور شاہ نے چیلنج کے طور پر کہا ہے کہ محدثین غلط کہتے ہیں، ایسے موقع پہ کنیز نہیں دی جاتی بلکہ بیٹی دی جاتی ہے. تو یہ جو ملک الجبار کے آخری بادشاہ ظالم، یہ اس کی بیٹی ہے ہاجر. بھائی صاحب، اس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بی بی سارا سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. دونوں کے درمیان ذرا جیسے چھوٹے بچے جھگڑا کرتے ہیں تو سارا بہت زیادہ برا مانتی تھی. اس کے لحاظ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہاجر اور اسماعیل کو لے کے مکہ کے جنگل میں چھوڑا. اللہ اکبر. جس وقت بی بی ہاجر کو وہاں چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور وہ پانی مانگ رہے تھے. مولویوں نے مشہور کیا کہ اتنے چھوٹے تھے کہ نیچے پڑے ہوئے جب ٹانگیں ہلائی تو زمزم کا چشمہ نکلا. ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. بخاری نہیں پڑھی، مشکات نہیں پڑھی، پڑھی تو پھاڑی ہوتی ہے. ایک پڑھنا ہے ایک پھاڑنا. بخاری میں تو صاف ہے کہ جبریل نے ضرب جناحہ، جبریل نے آ کے اپنا پر ہلایا تو چشمہ نکلا. اسماعیل علیہ السلام 10 اوپر ہوا تھا. شاوش تو اس میں کہ تزانو کر دو پہ ہو جاؤ جبر ہو. ہمارے بزرگ تھے وہ بھی اس طرح باتیں کرتے رہتے، کمزور روایت سناتے. صحیح. میں کہتا ہوں عالم کا منصب یہ ہے کہ صحیح اقوال پیش کرے. امت کی اصلاح ضعیف اقوال میں نہیں ہے، صحیح اقوال میں. ضعیف تو خود ضعیف ہے تو اسے اصلاح کیسے ہوئی؟ جس وقت بی بی ہاجر اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، یا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے روانہ ہوتا ہے تو یہ کبھی صفا پہ چڑھتی کبھی دوڑ کے مروہ پہ چڑھتی. یا ابراہیم الا من ترکتمونا، کن کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ جواب نہیں. تو بیوی نے خود کہا اللہ ہمارا کا بیان، اللہ نے کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ امرنی. تو انہوں نے کہا ثم هو لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. 7 چکر ہو گئے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. 7 ہو گئے. ایک صحیح مکمل ہو گئی. ہر وہ عمرہ اور حج جس کے طواف کے بعد صحیح ہو، یعنی جو طواف احرامین میں ہو اس کے بعد صفا مروہ جانا پڑتا ہے. ہاں اللہ یہ کہ حج کے موسم میں پہلے طواف کے بعد صحیح کر چکا ہے تو پھر آخری طواف کے ساتھ صحیح معاف ہوگی. ایک احرام میں صحیح 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ نہیں. دادا اسماعیل دمور سنت تے کپوئے گے سڑی باپا کے زغلی مگر خزے پاتی کی گی. یعنی دوڑی بی بی صاحبہ تھی اور حکم مردوں کو دوڑنے کا ہے، امت محمدیہ میں خواتین کو نہیں. اس میں ایک جگہ آتی ہے میلین اخترین ہرے راٹ جل رہا. جب وہاں پہنچ جائے زائر معتمر حاج تو پڑھتا ہے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انکا انت الاعز الاکرم. یہ دعا ہے میلین اخترین کی دعا ہے. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انکا انت الاعز الاکرم. اور ایک ہری بتی سے دوسری ہری بتی تک دوڑ لگانی. اشارہ ہے کہ ہری پگڑی والوں کو دوڑانا بہت ضروری ہے. دوڑانا بہت ضروری ہے. ایسے بھی دوڑے لگتی رہتی. لا الہ الا اللہ. یہ صفا مروہ ہے. جب صفا پہ آ جائیں گے منہ قبلے کی طرف تو کعبہ نظر آ رہا ہے، رویت الکعبہ عبادت. اور جب مروہ پہ آئیں گے تو بھی کعبہ نظر آ جاتا ہے. دعا مانگ کے اللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر روانہ ہو جائے.
تو ایک بڑے عالم تھے، وہ غریب بھول گئے وہاں، تو اس نے 7 کی جگہ 6 چکر لگائے. تو اس کے ساتھ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا، اب مر گیا، وہ بھی اللہ بخش ہے. وہ لوگوں سے کہتا تھا یار ہم نے سنا ہے کہ کسی کے ساتھ عالم صاحب ہو تو آرام ہوتا ہے، مجھے تو غلام اور ملئی سے اپنے صفا مروہ میں 14 چکر دلائے. یہ تو ہے بڑھ کر ملئی سے عبد الحنان سے میں یہ سوال چکر ہے جو عجیبت بات ہے یار ہے بڑھ کر سوال چکر ہے بہت زیادہ بدتا ہے.